औरत ने, बूढ़ी औरत ने बेटे की शादी की, बहू मिल गई उसको दुनियादार, दुनिया की दीवानी। एक बच्चा हुआ, उसकी बहू ने उसके शौहर से कहा, देखो या तो घर में तुम्हारी माँ रहे या तो मैंने रहना है, वरना मैं नहीं रहूंगी, या अपनी माँ को रखो या मुझे रखो। दुनियादार बेटा था, उसने कहा ठीक, मैं आज अपनी माँ को घर से निकाल दूंगा, कोई बात नहीं। माँ ने बेटे ने माँ से कहा, अम्मी चलो आज मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ घुमाने के लिए। माँ का पूरा वजूद कांप रहा था बुढ़ापे की वजह से, लेकिन बड़ी खुश थी। आज कैसा सूरज निकला कि मेरा बेटा मुझे आज घुमाने ले जा रहा है। कार में बिठाया, कार में बिठाकर जहां पर ओल्ड हाउस था, बुढ़ा घर, ओल्ड हाउस, वहां पर उतारा और कहा, माँ मुझे माफ करना, मेरी बीवी कहती है या तुम रहोगी या वो रहेगी, तो मैं तुम्हारे लिए अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम इस बुढ़े घर में रहो, ये ओल्ड हाउस है, यहीं रहो, अब मैं चलता हूँ। वहां बिठाकर भाग गया, कार लेकर भाग गया। बड़ा इज्जतदार था वो, नाम नेहाद इज्जतदार। उसकी माँ बूढ़ी रोती रोती बैठी रही। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा औलाद की जरूरत पड़ती है माँ बाप को। हाँ, मैं आपसे कहता हूं, आप हाजी बन जाओ, नमाजी बन जाओ, वली बन जाओ, अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है तो आप विलायत से भी विलायत भी आपसे छीन ली जाएगी। वली भी होकर के अगर माँ बाप को नाराज किया तो विलायत भी काम नहीं आएगी, विलायत भी छीन ली जाएगी। माँ बाप को नाराज करके अल्लाह कभी खुश हो ही नहीं सकता। रात रात भर कुरान पढ़ो, कोई कबूलियत नहीं है। पूरी पूरी जिंदगी तहज्जुद पढ़ो, सजदे में गुजारो, माँ बाप को नाराज किया, कुछ नहीं मिलना। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह उसके सजदे कबूल नहीं करता जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया। बल्कि मेरे अजीज, माँ बाप तो वो चीज है कि अगर माँ बाप नाराज है तो मरते वक्त जबान पे कलमा भी नहीं आता। मरते वक्त जबान पे, उन लोगों की जबान पे कलमा नहीं आता। बल्कि मैं और आप तो कोई चीज ही नहीं है भाई, मैं और आप कोई चीज, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं। सहाबी की बात करो, सहाबी, सहाबी रसूल, नबी के सहाबी, हर सहाबी जन्नती है हुजूर का। एक सहाबी थे, मौत के वक्त उनकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा था। नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? सहाबा का। वलियों से भी बड़ा मर्तबा, गौस व कुतुब से भी बड़ा मर्तबा किसका है? सहाबा का। मौत के वक्त उनकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा था। एक सहाबी दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह, फुला जवान है ना, उसकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा है, वो सकरात की हालत। हम कोशिश कर रहे हैं, वो बात करता है लेकिन कलमा नहीं पड़ता है। रो रहा है वो कि मेरी जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। जिंदगी में हजार हजार बार रोज कलमा पढ़ो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो मरते वक्त कलमा भूल जाता है आदमी। ये बात है। आज हमारे जवान तो माँ बाप को घर का कचरा समझते हैं, उन्हें डांटते हैं, डांटते हैं, उनको डांटते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा क़यामत में पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा और उसकी नेकियों का पल्ला भारी होगा, अनकरीब जन्नत में जाने वाला होगा। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा, सारी नेकी हल्की हो जाएगी, गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, मुंह के बल घसीटते इसको जहन्नम में ले जाओ। वो कहेगा, मौला ये कागज के छोटे से टुकड़े पे क्या लिखा था? अल्लाह फरमाएगा, एक बार तूने माँ को डांटा था, वही गुनाह लिखा था जिसने तेरी जिंदगी की सारी नेकी को हल्का कर दिया। ये अगर बात करना है ना माँ बाप से, इस्लाम ये कहता है माँ बाप से बात करना है तो पहले उनसे इजाजत लो, बे इजाजत बात नहीं कर सकते। ये अदब है माँ बाप का। सेठ के सामने हाथ बांध के खड़े रहते हो, जो चंद रुपए की नौकरी देता है, जिसने पैदा किया है, उनको डांटते हो। और क्या सोचते हो हम मुसलमान हैं, मरते वक्त कलमे से महरूम रहेंगे वो लोग, चाहे हर साल हज करे, हर साल उम्रा करे, कुछ भी करे, साहबी के मर्तबे को थोड़ी पहुंच सकता कोई। शहीद भी हो जाए तो साहबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। एक साहबी दौड़े, या रसूल अल्लाह, हमारा भाई इंतकाल कर रहा है, सकरात में है, उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। हुजूर करम फरमाए। आका गैब दा नबी ने फरमाया, उसकी अम्मी हयात है, उसकी मां जिंदा है? हाँ आका जिंदा है। सरकार ने, मैं उसकी मां को बुलाओ। उनकी अम्मी आई, आका ने फरमाया,
یہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور بہت اچھا ہے، لیکن میں اس سے ناراض ہوں، اس سے ناراض ہوں، اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ کیا دل دکھایا؟ کہ میں نے کوئی مشورہ دیا، پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا، تو میرا مشورہ چھوڑ کے بیوی کا مشورہ قبول کر لیا، مجھے تکلیف ہوئی۔ سرکار نے فرمایا معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ نہیں، مجھے بہت تکلیف، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا نہیں معاف کرو گی؟ کہ نہیں۔ آقا نے فرمایا ایک کام کرو، جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ، جنگل سے لکڑیاں لاؤ۔ جب صحابہ ہٹنے لگے تو ماں تھی نا، ماں، حضور یہ لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ لکڑی جلا کر تیرے بیٹے کو میں اس میں زندہ جلا دوں گا۔ ماں کی ممتا تڑپ گئی، آقا میرے بچے کے ساتھ ایسا نہ کرے نا، آپ میرا بچہ ہے نا۔ سرکار نے مسکرا کے کہا بڑی بی، جب دنیا کی آگ میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتی تو جہنم کی آگ میں اپنے بچے کو تو کیسے دیکھے گی؟ دنیا کی آگ میں تو نہیں دیکھ رہی تو وہ تو بغیر کلمے کے جائے گا تو کیا ہوگا؟ عرض کی حضور ایسا ہے؟ ہاں۔ پھر حضور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے کہا معاف کر دیا، دوسرے صحابی دوڑے یا رسول اللہ مبارک ہو، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ، یہ ہے ماں باپ کا۔ ہم شیطان کے چکر میں ہیں، شیطان کے فریب میں، شیطان نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ دین کیا، دھرم کیا، مذہب کیا، مسلک کیا، بس ایک دھن ہے، دنیا دنیا دنیا، اپنی موج اپنی مستی نہیں، دین کی طرف آؤ۔ تو بات دور نکل گئی، میں یہ کہنے لگا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اولڈ ہاؤس کے پاس بیٹھی بھی رو رہی تھی۔ اولڈ ہاؤس کا مینیجر آیا، اس نے دیکھا تو کہا مائی کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، مجھے گھر سے، جس کا گھر تھا اسی کو گھر سے نکال دیا گیا۔ کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اب میں آپ کے اولڈ ہاؤس میں رہوں گی، رکھو گے؟ کہا مائی وہ تو بنا ہی آپ لوگوں کے لیے ہے، ایسی ناہنجار اولاد جس کی ہو تو پھر ان کے لیے تو اولڈ ہاؤس ہی بنائے جاتے ہیں۔ اس نے رجسٹر لیا اور رجسٹر لے کر کے کہا کہ مائی اپنا نام بتائیں۔ نام بتا دیا۔ آپ کے بیٹے کا نام بتائیں۔ بیٹے کا آپ کا کیا نام ہے؟ نہیں بتایا۔ ماں نے نام نہیں بتایا۔ مینیجر نے کہا امی بیٹے کا نام بتا دو تاکہ ہم لکھ لیں، کیونکہ کوئی حادثہ ہو تو اس تک تو اطلاع پہنچانی پڑے گی نا، نام بتاؤ۔ نہیں بتایا۔ روتی رہتی تھی، دوپٹے سے آنسو پوچھتی رہتی تھی۔ کہا مائی اپنے بیٹے کا نام بتاؤ۔ دوسرا مینیجر آ کے کہتا ہے چھوڑ دو یار، آج اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہے، اس لیے اس کا نام لینا نہیں چاہتی، مجبور مت کرو، پھر کبھی نام لکھ لیں گے جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بڑی بھی بیٹھی تھی، غصے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، خبردار، میں اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں، اور ناراضگی کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیتی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ میرے لال کو سلامت رکھے، ہائے ہائے، اللہ میرے لال کو سلامت رکھے۔ نام اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ دنیا اس کو پہچانتی ہے، بڑی عزت کرتی ہے اس کی، اگر میں نام بتاؤں گی تو میرا بیٹا بدنام ہو جائے گا، اس لیے بدنامی سے بچنے کے لیے میں اپنے بیٹے کا نام نہیں۔ یہ ماں ہے آج جس کی قدر نہیں کرتے ہو نا، یہ چہرے، جن چہرے پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی ہیں، کسی خوبصورت پیر کا چہرہ دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا۔ ہاں، سنیوں کا مجمع ہے، برا لگے تو مجھے معاف کرنا، شاید میں ایسی جذباتی باتوں کا عادی ہو گیا ہوں کیونکہ اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ ہاں، پیروں کے ہاتھ چومنے کے لیے تو ہزاروں کا مجمع آتا ہے اور ایک کے اوپر ایک گرتے ہیں پیروں کا ہاتھ چومنے کے لیے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، چومو جتنا چاہو، پیر کو چوم لو، لیکن پیر کو چومنا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک تم اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے۔ اگر ماں باپ کو تڑپا کے ترسا کے پیروں کے ہاتھ چومتے ہو تو شاید پیر کا ہاتھ چومنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا۔ پیر کا ہاتھ چومنے کے لیے تو ہزاروں مرید ہیں نا، ہزاروں ماں کے لیے تو آپ ہی ہو۔ اس ماں کے دل سے پوچھو، جب کوئی بیٹا سب کے سامنے اس کے ہاتھ چومتا ہے تو ماں کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ ماں فخر سے کہتے دیکھو میرا بیٹا، جوان بیٹا میرے ہاتھ چومتا ہے۔
میرے پیر چومتا ہے، لیکن قدر نعمت بعد زوال، جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے تب وہ نعمت یاد آتی ہے۔ آج جوانی کی موج اور مستی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں، ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ ماں باپ ہمیں بہت یاد آئیں گے، لیکن کب؟ جب وہ قبر کی مٹی تلے چھپ چھپ کے ہوں گے۔ یہ چمکتے ہوئے چاند اور سورج جس دن قبر کی مٹی میں دب جائیں گے، اس دن تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے، لیکن اس دن پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، ماں باپ کے یہ جھری پڑے ہوئے بوڑھے بوڑھے چہرے، کسی خوبصورت پیر کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ان جھری پڑے ہوئے چہرے کو پیار سے دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جو ایک بار پیار سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ ایک دن میں اگر 100 حج کا ثواب کمانا ہے نا، 100 حج کا ثواب، 100 بار دیکھو ماں باپ کو پیار سے، لیکن ماں باپ ضرور یاد آئے۔ میں اب اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اب میں ہمت ہار چکا ہوں کیونکہ ماں کا ذکر آیا ہے۔ بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنی دعا ضرور کروں گا، جن کے ماں باپ دنیا میں ہے اللہ انہیں خوب لمبی عمر دے اور ان کو ہم سے راضی رکھے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب وہ سوائے قبر پہ جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے اور ایصال ثواب کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ماں کا ذکر آیا ہے تو مجھے میرے نبی کی امی کی یاد آ گئی ہے۔ میں آج آپ کو اپنی نبی کی امی کی بات سنا کر اپنی بات مکمل کر لوں گا، اسی پہ بات ختم کر دوں گا۔ دھیان سے سننا، ماں سب کو یاد آتی ہے، ماں وہ نعمت ہے، سب کو یاد آتی ہے۔ میرے نبی کی امی بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ نبی پاک کے والد صاحب تو 17-18 سال کی عمر میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے، اور نبی کی امی جان 20-22 سال کی عمر کی تھی تبھی دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے نبی پاک کی عمر صرف 6 سال کی تھی، 6 سال کی، بس 6 سال۔ نبی کی امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور نبی نے اپنی امی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھا تھا، بلکہ سفر میں وہ بیمار ہو گئی تھی۔ سفر ہی میں تو ابوا کی پہاڑی پر اینٹ کا، پتھر کی اینٹ کا سرہانہ لگا دیا تھا حضور نے اپنی امی کے لیے، اور ماں کو چادر بچھا کے لٹا دیا تھا۔ ساتھ میں خاتون تھی جو کنیز تھی ان کی امی کی، حضرت ام ایمن، اور حضور اپنی ماں کے سرانے بیٹھے تھے اور ماں کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی امی ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نبی کا ماں کا آخری دیدار، حضور نے اپنی امی کا آخری دیدار اسی طرح کیا ہے، سرانے بیٹھے، ان کی ماں ان کو دیکھ رہی، وہ ان کو دیکھ رہی، اور حضرت آمنہ خاتون رو رہی، روتے جا رہی ہیں، اور حضور ماں کو دیکھتے ہوئے حضور بھی رو رہے ہیں۔ 6 سال کے، بڑا معصوم خوبصورت چہرہ ہے، ماں ان کو دیکھتی ہے روتی ہے، حضور ماں کو دیکھ کے روتے ہیں، کیونکہ ماں روتی ہے تو فطرت ہے کہ بچے خود بخود ماں کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں ماں رو رہی ہو تو بچے خود بخود چلا چلا کے، تو حضور رو رہے تھے۔ تو حضور کی امی بڑی پیاری امی، اس ماں جیسی کائنات میں ماں ہونے کی حیثیت سے کوئی ماں نہیں ہوئی۔ کسی کا بیٹا موسیٰ، کسی کا بیٹا عیسیٰ، کسی کا بیٹا ابراہیم، کسی کا بیٹا داؤد، کسی کا بیٹا ایوب، کسی کا بیٹا غوث اعظم، کسی کا بیٹا غریب نواز۔ آمنہ کا بیٹا محبوب خدا ہے، صاحب قرآن ہے، بڑی عظیم ماں ہے۔ اور ایک نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر دعا کرنے میں دیر ہو، یعنی دعا قبول ہونے میں، کبھی آپ چاہتے ہیں نا کرنٹ میں دعا قبول ہے، ایک دم جھٹ پٹ دعا قبول ہو، کرنٹ میں دعا قبول ہو، اور دیر ہوتی ہے قبول ہونے میں، 2 نام لے لینا، کہنا اللہ تیرے نبی کی امی اور ابا کا واسطہ، پھر دیکھنا دعا کتنی جلدی قبول ہو۔ کر کے دیکھنا، کبھی کر کے آزما کے دیکھ۔ کئی مرتبہ میرے شہر میں ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے کہا بارش کی دعا کر دے، میں نے کہا سب سے پاپی تو میں ہی اس دنیا میں ہوں، میری وجہ سے بارش رکی ہوئی، آپ مجھ سے کیا کرواتے ہیں؟ لوگوں نے زور دیا کہ نہیں نہیں آپ نے کرنی ہے۔ میں نے کہا اللہ میں تو کچھ نہیں، تیرے نبی کی امی کا واسطہ برسا دے۔ ہاں اللہ جانتا ہے، ایک دن ایسا ہی ہوا کہ ہم لوگ باہر نہیں نکلے اور اللہ تعالیٰ نے جل تھر کیا بارش کے۔ کئی واقعات ہیں، کئی
دیکھ لینا, آزما کے دیکھ لینا, چھٹ پٹ ٹک ٹک. یہ تاثیر ہے. اس لیے کہ کون ہے نبی کی امی, یعنی اللہ نے اپنے نبی کو جس گود میں دیا ہوگا, کتنا سلیکٹ کیا ہوگا, کتنا چنا ہوگا نا, کیسی گود ہوگی میرے نبی کی میں. ان کا ذکر آ گیا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی ہر مراد پوری کر دے. یہ نبی کی امی ہے. اگر آپ بور نہیں ہو رہے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں. نبی کی امی ہے, آخری دیدار ہے. حضور ماں کو دیکھتے ہیں, ماں حضور کو دیکھتی ہیں اور روتی جاتی ہے. حضور بھی رو رہے تھے. ایسے میں نبی کی امی نے نبی کی نعت پڑھنی شروع کی. سب سے پہلے حضور کو دیکھ کر اگر کسی نے نبی کی نعت کہی ہے تو وہ نبی کی امی ہے. اور نبی کی ماں نے جو نعتیہ شعر کہے ہیں, کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے, یہ یتیموں کا غم گسار ہے, یہ بیواؤں کا والی ہے. اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ میں نے اس کی پیدائش کے وقت تو خواب دیکھا تھا, اور وہ خواب سچا ہے, تو اس کے نور کی برکت سے پوری دنیا میں اجالا ہو جائے گا. اور پھر ایک شعر کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور ہر انسان فنا ہو جائے گا, کائنات فنا ہو جائے گی, لیکن آمینہ کو کوئی بھولے گا نہیں, کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے ساری دنیا مجھے یاد کرتی رہے گی. بس یہ کہا اور آخری ہچکی لی, یہ کہا اور آخری ہچکی لی اور آنکھیں بند ہو گئی. اسی نعت کے شعر پہ آخری ہچکی لے کے نبی نے اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھا. امی تھوڑی دیر پہلے جو تم پڑھ رہی تھی اور پڑھو نا. تو ام ایمن نے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رونے لگی. کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ کبھی بولا نہیں کرتے, بیٹا تمہاری امی دنیا سے چلی گئی ہے, اب یہ کبھی نہیں بولے گی. یہ تو شکر ہے کہ ام ایمن نے حضور کو روک دیا. میرا ایمان کہتا ہے اگر دوسری مرتبہ میرے نبی کہہ دیتے نا امی اور بولو, تو پھر دنیا دیکھ لیتی کہ نبی کی ماں بول پڑتی, لیکن قدرت کو منظور تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا تھا. اور ام ایمن نے سینے سے چمٹا کے کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں دفن کر دیتے ہیں, چلو تمہاری امی کی قبر کھودیں. میرے نبی نے 6 سال کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کھودی. 6 سال کی, کتنی خوش نصیب تھی نا وہ قبر والی جس کی قبر نبی نے اپنے ہاتھوں سے 6 سال کی عمر میں کھودی. اور ام ایمن کی مدد سے سرکار نے اپنی ماں کو قبر میں لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی. ام ایمن نے ہاتھ پکڑا, چلو مکے کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ ام ایمن سے مخاطب ہو کر سیدہ آمینہ نے کہا تھا ام ایمن میری امانت کو سنبھال کر ان کے دادا عبد المطلب تک پہنچا دینا, میرے بیٹے کو سنبھال کے لے جانا, یہ میری امانت ہے, لے جانا سنبھال کے. تو ام ایمن نے ہاتھ پکڑا, کہا بیٹا چلو. سرکار نے پوچھا معصومیت کے ساتھ ام ایمن میری امی, میری امی. ام ایمن نے کہا اب تمہاری امی ہمیشہ یہی رہے گی, اب وہ کبھی نہیں چلے گی مکہ. ہاتھ چھڑایا, حضور ٹیلے پہ چڑھے, ام ایمن ان کے پیچھے گئی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر پہ سر رکھ کر رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے امی تمہیں تو معلوم ہے نا کہ دنیا میں تمہارا میرے سوا میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے, تو تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی. یہ کہہ کے حضور رونے لگے. حضور کے آنسو ماں کی قبر پہ گر رہے تھے. ام ایمن نے اٹھایا, کہا شہزادے محمد چلو. حضور جب چلے ہیں پلٹ پلٹ کر ماں کی قبر کی طرف دیکھتے تھے, پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور روتے جاتے تھے. پتہ نہیں حضور نے کیسے صبر کیا, کس طرح آنسو تھمے. پھر حضور ساری زندگی ماں کو یاد کرتے رہے, ہمیشہ یاد کیا ماں کو. جس نبی کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا تھا, جب اس نبی کو ماں کی یاد آتی ہے, آپ کو ہمیں بھی آئے گی. ایک دن کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر مغرب کی نماز کے بعد میرے نبی چپکے چپکے رو رہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو, حضور رو رہے, آنکھوں میں آنسو.
मेरी कौम के जवानों, मेरी माओ और बहनों, अगर माँ है बाप है, आज उनको मना लो, घर जाके उन्हें राजी कर लो, उन्हें खुश कर दो, वरना पता नहीं मौत का कोई भरोसा नहीं, कब वो दुनिया से चले जाएंगे, खो जाएंगे। एक खोए हुए लोग कभी नहीं मिलेंगे, फिर पछताने से कोई काम नहीं चलेगा। आज बहुत दिल दुखा रहे हो, पसंद की शादियां करते हो, एक लड़की किसी लड़के के चक्कर में माँ समझाती तो बोलती है तुझे क्या समझता, तू चुप रहे। एक लड़का किसी लड़की के चक्कर में माँ समझाती, बाप समझाता, छोड़ो, तुम्हें क्या समझता है, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल। उनके दिल से जाके पूछो जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, उनके दिलों से जाके पूछो जिनके माँ बाप चले गए, कब्रों में चले गए, पूछो जाके। अल्लाह ने मौका दिया है, उनकी खिदमत करके जन्नत कमा लो। माँ बाप जन्नत भी और जहन्नम भी, खिदमत करके खुश किया जन्नत है, नाराज किया जहन्नम है। मगरिब की नमाज पढ़ा के हुजूर मस्जिद नबवी के कोने में बैठे, खामोशी के साथ रो रहे, आंसू निकल रहे। सहाबा की आदत थी, जब हुजूर मौजूद होते थे तो सहाबा हुजूर ही को देखते रहते थे। सहाबा ने देखा हुजूर रो रहे, सब आका के करीब आए, आगे आका किस चीज ने आपको रुलाया, आप क्यों रो रहे, रोने की वजह क्या, क्यों रो रहे हैं आप। आका ने फरमाया, मेरे साहबा, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई, माँ याद आई है, इसलिए मैं रो रहा हूं। काश आज मेरी अम्मी आमिना हयात होती। साहबे किराम ने सुना, रोने लगे, सब रो पड़े, पूरी महफिल रो पड़ी। जब सब रो रहे थे तो सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कितना अच्छा होता आज मेरी माँ हयात होती, ये सब शान शौकत देखती कितना खुश होती, आज मेरी माँ हयात होती कितना खुश होती। साहबे किराम रोने लगे तो सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर आज मेरी माँ हयात होती ना और मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता। मेरे जवान तवज्जो करो, हुजूर क्या कह रहे, आका की बात पे तवज्जो करो। सरकार फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, आज मेरी माँ आमिना हयात होती और मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता और हालत नमाज में मैं रहता और मेरी माँ को मेरी जरूरत महसूस होती तो मेरी माँ मुझे पुकारती, मोहम्मद इधर आओ। मेरी माँ मुझे, जिसे अल्लाह मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर कह के पुकार रहा हो, वो नबी तमन्ना करते, माँ मुझे पुकारती, माँ मुझे पुकार। माँ की पुकार की लज्जत ही कुछ और है। अभी नाजिम साहब क्या क्या कह रहे थे, मुझे कोई अलकाब से इतना मजा नहीं आता, क्या क्या लोग कहते, नहीं मजा आता। लेकिन जब घर जाता हूं और माँ बेटा कह के पुकारती है तो सारे अलकाबात मुझे नीचे नजर आते, हेज नजर, उसमें जो लज्जत है वो लज्जत किसी चीज में नहीं। हुजूर कहते हैं कि मेरी माँ कब पुकारती, जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता और मुझे पुकारती, मोहम्मद मेरे बेटे इधर आओ, तो मैं नमाज छोड़ देता, मैं नमाज छोड़ देता और लब्बैक या उम्मी कहकर अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। ये है माँ, ये नबी दर्स दे रहे, कद्र करो, दीन की तरफ आओ, एक दिन पछताओगे। अल्लाह करे अगर आपके माँ बाप हयात है, घर जाने के बाद, सीधा घर जाने के बाद पहला काम यही करना, जो गलती की उनसे माफी मांगना, उनको राजी करना। बड़े करीम लोग हैं, बड़े सखी लोग हैं, बड़े नरम दिल लोग हैं। बेटा माफी मांगे तो माँ बाप माफ कर देते हैं। माँ बाप के लिए हक तो ये बताया गया, बे इजाजत उनसे बात नहीं कर सकते, पहले इजाजत लो और फिर ऐसे बात करो जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता। ये है माँ बाप का अदब, माँ बाप का हक। जियो, इंजॉय करो शान के साथ, बंगले बनाओ, कारें, जो करना है करो, हराम काम मत करो। इस्लाम के खिलाफ का जितना इंजॉय की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता। खाओ पियो पहनो, बाइक चलाओ, सब करो, पार्कों में जाओ, बस अल्लाह को नाराज मत करो, माँ बाप को नाराज मत करो। यही दीन का पैगाम है। अल्लाह मुझे सबको तौफीक दे, अल्लाह हम सब की आंसुओं की लाज रख ले और हमारे माँ बाप को सलामत रखे और वो जिंदगी भर हमसे राजी रहें, मरने के बाद भी हमसे राजी रहें।
گفتگو کے درمیان مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.